بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ روتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور شکایت بھی بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی عرصے پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف تم اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جبکہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے خدمت گزار رہ چکے ہو، پھر خدمت کر کے اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی کہ تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکالی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اور اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ کو خوف سے دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا دی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکا ہے۔ اب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ ہی کے جہاں قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سی کھجوریں تھیں۔ انہوں نے
سب کو جمع کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب روزانہ رات کے وقت ایک جن آتا اور اس میں سے ایک کھجور چرا کر لے جاتا، جس کی وجہ سے کھجوریں کم ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنیاں ہے، اب اگر تم اسے کھجور لے جاتے ہوئے دیکھو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور کہنا اللہ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس کا جواب دیں۔ جب رات کو وہ جنیاں چوری کرنے آئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کر جنیاں کو پکڑ لیا۔ جنیاں نے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے معاملے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گی۔ دوسری رات پھر وہ آئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ دوبارہ قسم کھا کر بولی مجھے چھوڑ دیجئے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر نہ آنے کی قسم کھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر جب وہ تیسری دفعہ آئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر کہا اس مرتبہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جنیاں نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گی جس کی وجہ سے شیطان وغیرہ بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کیجئے، اس کی وجہ سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آئیں گے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی ہونے کے باوجود اس نے صحیح کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شیطان وغیرہ گھر میں نہیں آتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں آیت الکرسی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، جنات اور شیاطین اور ان کی پریشانیوں سے گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔